بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 14ویں پارے کے 19ویں رکوع سے 15ویں پارے کے اختتام تک تلاوت کی گئی۔ جس رکوع پر اختتام ہوا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں ان کے لیے کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں گی اور رحمت و بشارت ثابت ہوں گی۔ اب فرمایا گیا کہ اس کی ہدایت اور رحمت و بشارت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی سے، نافرمانی اور سرکشی سے۔ تمام نیکی اور برائیوں کی جڑ انہی میں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے ہم بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو ادا کریں، خواہ حقدار کمزور ہو یا طاقتور، اور خواہ اس سے راضی ہو یا ناراض، اس کا حق کسی حال میں نہ روکے۔ احسان عدل سے زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی یہ کہ ہم فیاضانہ اور کریمانہ سلوک کریں، پھر رشتہ داروں پر عدل و احسان کے علاوہ مزید اپنا مال خرچ کرے۔ اسی طرح بدکاری، بے حیائی کے کاموں سے اور ہر اس کام سے جو ایک شریفانہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنی طاقت اور اثر سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس آیت کے روح سے تلاوت قرآن پاک کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ درمیان میں دنیاوی گفتگو ہو تو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور شیطان کبھی نہ چاہیں گا کہ بندہ راہ راست پر رہے۔ اللہ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دے کر شیطان کے شر سے محفوظ فرمایا۔ انہ لیس لہ سلطان، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ کفر کا مسئلہ آیت 106 میں ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور بڑا بھاری عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ رخصت ہے کہ اگر وہ کفار کے نرغے میں ہو اور اس سے کفر کا مطالبہ کیا جائے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو۔ البتہ عزیمت یہ ہے کہ تکہ بوٹی کر ڈالی جائے یا آگ میں جھونک دیا جائے، مگر کلمہ کفر زبان پر لانا گوارا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مثالیں موجود ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، بلال حبشی کو زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا گیا، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے والدین کو سخت عذاب دے کر شہید کیا گیا، مگر ان حضرات نے کلمہ کفر کہنا گوارا نہ کیا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ناقابل برداشت اذیت دی گئی، آخرکار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے۔ وہ روتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ اور کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایمان پر پوری طرح مطمئن پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کرے تو تم پھر یہی بات کہہ دینا۔ دو گروہ کا ذکر کیا، ایک وہ جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام کو ترجیح دی، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا اور ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دے گا، لازماً یہ آخرت میں انتہائی نقصان میں رہیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی رائے خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہدایت دی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور بحث کرنا پڑے تو اس طرح بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا اور کون اس کی ہدایت پر ہے۔ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور تمہیں صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے، اور تم ان مخالفین کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہو اور نہ ان کی چالوں سے پریشان ہو۔ یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کے ساتھ کام کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں انہیں ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم اس غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ کے چیتے ہو اور محبوب ہو تو یہ خود فریبی ہے۔ تمہارا اپنی خود تاریخ گواہ ہے، تمہاری اپنی تاریخ گواہ ہے کہ جب تم نے خدا سے بغاوت کی تو تم پر مار بھی پڑی اور خدا کی رحمت کے مستحق تم اس وقت ہوئے جب تم نے اصلاح کی راہ اختیار کی۔ ساتھ ہی معراج کے واقعے کو بتا کر مشرکین اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ واضح کیا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں امانت تم خائنوں سے چھین کر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کو سرخرو ہونا ہو
اور وہ اپنی روش بدل کر اس رسول کی ہدایت کے مطابق کر لے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی ضمن میں اخلاق و تمدن کے دو بڑے بڑے اصول بیان کیے جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری کتاب دی گئی۔ یہ گویا اسلام کا منشور ہے جسے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا، کفار مکہ کے سامنے بھی اور اہل کتاب کے سامنے بھی، اور اب تمام انسانوں کے لیے قیامت تک یہی منشور کافی ہے۔ فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکالیں گے اور کہیں گے لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو سیدھی راہ پر ہوگا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا جب تک اب پیغمبر یہ ڈرانے والا نہ بھیج دیں، ہم عذاب دینے والے نہیں۔ اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم میں ڈھیل دیتے ہیں اور اس میں وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہم نے برباد کیا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے ان میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ داخل ہوگا، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے اور وہ مومن ہو تو ایسوں کی کوششیں ہمارے نزدیک قابل قدر ہوں گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو ہم دنیا دے رہے، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوگے اور فضیلت بھی بڑھ چڑھ کر ہوں گی۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیے ورنہ ملامت زدہ بیار مددگار بن کر بیٹھے رہ جاؤں گے۔ فرمایا گیا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت کرو صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کرو تو نرمی سے جواب دے دو، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو، قانونی حدود سے باہر یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، باہمی قول و قرار کی پابندی کرو، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہے۔ یہ آخرت کے منکرین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ خاک ہو جانے کے بعد کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کہو جس طرح پہلے پیدا کیے گئے تھے، انہیں ہمارے عذاب کا یقین نہیں۔ کہو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک وقت آنے پر ہلاک نہ کر دیا ہو یا اس پر عذاب نہ بھیجا ہو۔ پھر شیطان کے ازلی دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کفر، نافرمانی اور ناشکری کی روش شیطان کی روش ہے، اور جو اس پر چلے گا وہ گویا شیطان کی پیروی کرے گا، حالانکہ یہ روش دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کہنے پر تو اس رب کے چلنا چاہیے جو تم سب کا حقیقی رب ہے، جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ روزی حاصل کر سکو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں وہ خشکی پر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم کوئی حمایت ہی نہ پاؤ؟ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی اور فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو، کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کے خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے تاکہ تمہارا اللہ تمہیں مقام محمود اور فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ ہر زمانے کی جہالتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اسی لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ بشر ہے، اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہنے لگے وہ بشر نہیں تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھا۔ چنانچہ کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا کہا اور کسی نے اس کو اللہ بنا لیا، کسی نے کہا اللہ اس میں حلول کر گیا۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ان جاہلوں کے نزدیک جمع ہونا ایک معمہ بنا رہا، حالانکہ بات بالکل کھلی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ جب بشر زمین میں بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے بشر ہی کو رسول بنایا گیا۔ سورہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہی ہے، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔
اس کے بعد سورہ کہف ہے، یہودیوں کی طرح عیسائیوں نے بھی قریش کو اکسایا کہ ان سے ذرا اصحاب کہف یعنی غار والوں کا حال پوچھو۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہ فرمایا کہ چند نوجوان جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے تھے اپنے مشرک معاشرے کے مظالم سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی اور غار کے منہ پر ان کا کتا بھی نیند میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ دیکھنے والے اسے زندہ سمجھ کر پاس بھی نہ پھٹک سکے۔ برسوں کے بعد جب مشرک اور جابر حکومت بدل گئی تو اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا اور باہر کے حالات سے واقف کرانے کے بعد پھر ان پر موت طاری کر دی۔ اس واقعے کے آئینے میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دکھا دیا کہ تم اس وقت دعوت کے جس مرحلے میں ہو یہ مرحلہ اصحاب کہف کو بھی پیش آیا تھا۔ اگر تم صبر کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہے تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح راستہ نکالے گا جس طرح ان کے لیے نکالا تھا، یعنی اصحاب کہف کے لیے۔ اللہ اپنی راہ میں چلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر توجہ دلائی کہ ان دنیا کے لالچی لوگوں کے مقابلے میں اپنے غریب نادار ساتھیوں کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، جو اگرچہ دنیا کی دولت سے محروم ہے مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، دن رات اللہ کی یاد میں اور اس دین کی دعوت میں سرگرم ہیں۔ جو لوگ اسی دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھے بیٹھے ہیں انہیں کھیتی کے لہلانے اور آخر میں سوکھ کر بھوسا بن جانے کی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ دنیا اور اس کی بہار چند دن کی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ جانے والی نہیں، ساتھ صرف ایمان اور نیک اعمال جائیں گے۔ اس سرمایہ کو جمع کرنے کی فکر کرو۔ 12ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر ملک العالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔